گرمی میں اگر 2 منٹ پنکھا بند ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ گرمی میں اگر 2 منٹ پنکھا بند ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ اتنے مہینوں سے قرآن شریف بند ہے، ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ ہم دنیا کی چیزوں کی تو فکر کرتے ہیں، لائٹ نہیں آ رہی ہے اس کی فکر کر رہے ہیں، پنکھا نہیں چل رہا اس کی فکر کر رہے ہیں، یہ دنیا جو ایک عارضی ہے اس کی فکر میں تو لگے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، اگر ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، ہم کولر کی ہوا کھا رہے ہیں، اے سی کی ہوا کھا رہے ہیں، تو اس سے بدن کو فائدہ ملتا ہے لیکن سکون نہیں ملے گا، یہ وقتی فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اللہ سے محبت بڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ فکر نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ آج قرآن کی تلاوت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ صبح فجر کے بعد جائزہ لیجئے، اپنے گھر کا خود جائزہ لیجئے، کیا قرآن کی آواز آ رہی ہے؟ آپ محلوں کا جائزہ لیجئے، کیا قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ وہ قرآن جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی تھی، قرآن کے پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا تھا، اگر ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو میرے محترم دوستو، اس کے بعد کی جو زندگی ہے آخرت میں یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اے اللہ، یہ سارے کام کرتا تھا، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک یہ دنیا کے کاموں میں لگا رہتا تھا، لیکن اس نے ہم کو نہیں پڑھا۔ ہم جہاں پر رکھے ہوئے تھے، قرآن شریف جہاں پر رکھا ہوا تھا وہاں پر مکڑی نے جالا لگا دیا تھا۔ قرآن جہاں پر رکھا ہوا تھا وہ مہینوں بند رہا، سالوں بند رہا، لیکن ہم نے اس قرآن کو اٹھا کر کے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں اللہ ہمیں، یہ اتنی بڑی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، سکون ملتا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو بدن کی صحت بنتی ہے، لیکن قرآن پڑھتے ہیں تو روح کی غذا ملتی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، آج ہم سب کا یہ حال ہو گیا۔ وہ قرآن کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے تھے تو لوگ کانوں میں روئی ڈال لیتے تھے، لیکن جب روئی کو ہٹاتے تھے کیا پڑھنا چاہتے تو سن کر کے ایمان میں داخل ہو جاتے۔ وہ قرآن جو اتنی بابرکت کتاب، آج اس کتاب کو ہم پڑھ نہیں رہے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اس لیے ہم سب بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ کسی شاعر نے کیا کہا تھا؟ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو، اللہ نے ان کو عزت دیا تھا، اللہ نے ان کو بلندی عطا فرمایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو پڑھنے والے تھے، قرآن کو سمجھنے والے تھے، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ وہ قرآن جب پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور جب جہنم کا ذکر آتا تھا تو ان کی راتوں کی نیندیں غائب ہو جاتی تھی۔ آج میرے بھائی، ہم رات و دن دنیا کے کاموں میں، موبائل اگر بند ہو جائے تو ہم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ارے موبائل بند ہو گیا، اب کیا ہوا، کام کیسے سے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یار قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، یار سکون مل رہا،
اس کا حل کیا ہے کہ ہم پریشانی میں مبتلا ہوں تو کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے کو پریشانی کیوں آ رہی ہے. جب بھی کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے تو اس کا رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے اور ہم نمازوں کی طرف آئیں, قرآن کی تلاوت کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا کے کاموں کو خوب سمجھ لیا. جو ان پڑھ تھا اس نے بھی پوچھ کر کے سمجھ لیا, لیکن قرآن روزانہ امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں لیکن کبھی بھی یہ فکر نہیں کیا کہ سورہ فاتحہ میں, علم تر کیف میں, جتنی بھی سورتیں اس میں اللہ کی بات ہے, اس میں کیا بتایا گیا, کبھی بھی اس کی فکر نہیں کیا. اس لیے میرے بھائیوں, قرآن کی تلاوت سے جڑیے, قرآن سمجھنے کی کوشش کریے, روزانہ قرآن پڑھیے, بھلے ایک ورق اس کا ترجمہ پڑھیے, جو نہ سمجھ میں آئے جاننے والوں سے پوچھیے. تو جو ہم طلب کریں گے, کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں سکون ملے گا. وہ جو ایسا سکون ملے گا کہ پھر ہم بیماریوں سے دور ہو جائیں گے, پریشانیوں سے دور ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم سب ارادہ کریں کہ قرآن کی تلاوت سے ہم گھروں کو سجائیں گے, گھروں کے اندر ہمارے قرآن کی آواز سے گونجے گی. جتنے بچے ہیں, جتنی بچیاں ہیں, جو ماں بہنیں ہیں, ان سب کو ترغیب دلائیں کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت, رات کو سونے سے پہلے قرآن پڑھ کر کے سوئیں اور قرآنی ماحول بنائیں. آج آپ پورا جائزہ لیجئے, آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوئے ہیں وہ کتنا پڑھ رہے ہیں اور جو نہیں پڑھے وہ سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے ہیں. بچہ ہمارا روزانہ انگلش کی تمام کتابیں پڑھ رہا, وہ قرآن کتنا پڑھ رہا ہے. پھر ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے, ہمارے گھر کے اندر پریشانیاں آ رہی ہیں. بتایا گیا کہ فقر و فاقہ نہیں ہو سکتا ہے جہاں پر سورہ واقعہ پڑھی جائے. روزانہ قرآن کی تلاوت کریں, سورہ واقعہ کی تلاوت کریں, صبح سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں اور روزانہ معمول بنائیں کہ ہمارا مہینے کے اندر قرآن پاک مکمل ہو جائے. اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی. السلام علیکم.